موت ہے ایک سختر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ 3 شعروں پر مشتمل یہ نظم اقبال کی کتاب ارمغان حجاز سے لی گئی ہے، اور اس میں اقبال غلامی کی پیراڈائم یعنی غلامی کی حقیقت ہمارے سامنے کھول رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، موت ہے ایک سختر جس کا غلامی ہے نام، یعنی غلامی ایک ایسی موت ہے جو موت سے بھی سخت تر ہے، یعنی موت سے بڑھ کر اگر کوئی موت ہے تو وہ غلامی ہے۔ انسان کے لیے موت ہے کہ وہ غلام ہو۔ اقبال کے نزدیک یہ اینڈ آف لائف ہے، موت سے سخت تر موت ہے۔ اتنی نفرت ہے اقبال کو غلامی سے۔ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ غلام کو البتہ اس موت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کو اس بات کا اندازہ اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اس کو مکر و فن خواجگی نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یہاں خواجگی کا مطلب ہے ماسٹری، بادشاہت، انسان کو غلام رکھنے کا عمل۔ مکر و فن خواجگی یعنی ماسٹری کا فریب، اس کا مکر، اس کا فن اور چلاکیاں، فریم ورک کہہ لیں آپ اس کو، یا حکمت عملی کہہ لیں۔ یعنی دنیا کے ماسٹرز نے، خواجگان نے انسان کو غلام رکھنے کے عمل کو اپنے مکر و فریب سے اس قدر پوشیدہ، اس قدر لطیف اور ڈسکریٹ اور ڈیلیکیٹ بنایا ہے کہ غلامی میں مبتلا انسان اس کو اپنے لیے سیلویشن یعنی نجات سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے۔ موت ہے ایک سختر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ شرع ملوکانہ میں جدت احکام دیکھ، سور کا غوغا حلال، حشر کی لذت حرام۔ شرع ملوکانہ یعنی ان بادشاہوں کی شریعت، ان آقاؤں کی شریعت۔ جدت احکام یعنی جدید اور انوکھے احکام۔ شرع ملوکانہ میں جدت احکام دیکھ۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دنیاوی آقاؤں کے انوکھے احکامات دیکھو ذرا، کہ سور کا غوغا حلال، سور کا غوغا قیامت کا سور، حشر کی لذت بیداری جواب دہی کی لذت۔ یعنی دین میں اگر سور اور حشر کا ذکر ہے تو اس لیے کہ سور کے غوغے کے بعد انسان کی ریسرکشن ہونی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر حشر برپا ہوگا جس میں انصاف ہوگا، اور مالک یوم الدین فیصلے کرے گا اور عدل کرے گا۔ لیکن ان دنیاوی بادشاہوں کے نزدیک جنہوں نے انسان کو غلام بنایا ہوا ہے، سور کا غوغا تو حلال ہے، یعنی یہ جو مرضی کرتے پھریں، یہ جو مرضی اس دنیا میں شور و غل کریں، جو مرضی اپنی شریعت قائم کریں، اپنے احکامات جاری کریں، ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن حشر کی لذت حرام بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، یعنی ان کے لیے کوئی حشر ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ محکوم آدمی، غلام آدمی ان سے انصاف طلب کر ہی نہیں سکتا، ان کو جواب دہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پرانی غلامی واضح تھی، زنجیریں نظر آتی تھیں، آقا سامنے ہوتا تھا، مگر جدید غلامی پوشیدہ ہے، سٹل ہے، نظام کے اندر چھپی ہوئی ہے، انسان کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ غلام ہے۔ یہی وہ مکر و فن خواجگی ہے جس کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں۔ جب غلامی نظر نہیں آتی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی پرفیکشن کو پہنچی ہوئی ہے، اور اسی کی طرف اقبال ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ تیسرے اور آخری شعر میں اب اقبال سلوشن اینڈ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر اس غلامی سے نجات کس طرح مل سکتی ہے۔ اے کہ غلامی سے روح تیری مزمحل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔ یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ غلامی سے تیری روح مزمحل اور سینہ بے سوز ہو چکا ہے۔ مزمحل کا مطلب ہے خستہ حال، کمزور، ایسی چیز جو ڈکے اور وینش ہو چکی ہو۔ اے کہ غلامی سے روح تیری مزمحل، اے کہ انسان، اے کہ غلام انسان، غلامی کی وجہ سے تیری روح کمزور اور خستہ حال ہو چکی ہے، اور تمہیں اپنے سینہ بے سوز میں، اپنی مردہ چیسٹ میں خودی کی آگ جلانا پڑے گی،
اور خودی کے مقام تک پہنچنا پڑے گا۔ یہ خودی ہی ہے جو تمہیں اس غلامی کے اندھیرے سے نکال کر اس مقام تک پہنچا سکتی ہے جس کے تم اصل حقدار ہو۔ لیکن جب تک تم ان ماسٹرز اور ان دنیاوی آقاؤں اور ان کی غلامی پر رضامند رہو گے، ان کو اپنا آقا سمجھتے رہو گے، اپنی خودی کو کمپرومائز کرتے رہو گے، تو مردہ ہی رہو گے۔ یہ ہے اقبال کا پیغام۔ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ شرع ملوکانہ میں جدت احکام دیکھ، سور کا غوغا حلال، حشر کی لذت حرام۔ اے کہ غلامی سے روح تیری مزمحل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔